إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو باقی تمام مخلوق کو پیدا کیا، بلکہ یوں ہی نہیں سرزمین و آسمان چاند و ستارہ ہر کسی کو بنایا اور ہمارے خالق و مالک ہے، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اللہم صل اللہم بارک۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس عنوان کو لے کر پڑھا ہوا ہوں، اس کا نام ہے محرم الحرام۔ یہ محرم کی مہینہ چالو ہو چکا ہے، اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ محرم کے مہینے میں بہت سے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، بہت سے مسلمان خوشی منا رہے ہیں اور بہت سے مسلمان غم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ مہینہ ہمارے لیے خوشی کا مہینہ ہے یا ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے یا ہمارے لیے اداسی کا مہینہ ہے؟ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ایک پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق، اسلامک سال کے مطابق اس سال کی پہلا مہینہ ہے، اور عالمی کیلنڈر کے مطابق آج اس محرم الحرام کے مہینے کی 8ویں تاریخ ہے۔ پہلے سال کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، جس کو حرام والا مہینہ کہا گیا۔ حرمت والا مہینہ کیا ہے؟ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، حرمت والا مہینہ وہ ہے یعنی سال کے 12 مہینہ ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ ایسا ہے جن کی عزت، جن کی ادب اور جن کی احترام باقی 8 مہینوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ہے جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو یوم عاشورہ کا مہینہ ہے، جو محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس کا احترام کس طرح ہونا چاہیے، اس کا احترام کیا ہے؟ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔
اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، عرب کے رہنے والے لوگ، مکے کے رہنے والے لوگ ہمیشہ جہاد میں بیسٹ رہتے، ہمیشہ جہاد کرتے، لڑائی کرتے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اور ایک مہینہ فرمانے والا مہینہ جو 4 مہینہ ہے، یہ 3 مہینہ کنٹینیو 3 مہینہ ملتا ہے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم کے مہینہ۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، یہ تینوں مہینہ جب کنٹینیو آتے ہیں تو مکے کے رہنے والے لوگ، عرب کے رہنے والے لوگ جب جہاد میں بیس رہے تھے، ان لوگوں کے لیے 3 مہینہ بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے 3 مہینہ بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اور لوگ 3 مہینے تک وہ جہاد نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، مار پیٹ نہیں کر سکتے۔ تو لوگ ان تینوں مہینہ میں جب جہاد نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، مار پیٹ نہیں کر سکتے، تو لوگ ایک چلاکی کیا، ایک راستہ نکالا، ایک ذریعہ نکالی، ایک وجہ نکالا، کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کو فالو بھی کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کو دعوت بھی کر رہے ہیں، اور پلس میں جہاد بھی کرنا ہے، لڑائی بھی کرنا ہے، لیکن یہ 3 مہینہ جب کنٹینیو پڑتا ہے وہ جہاد نہیں کر پاتے، لڑائی کر نہیں پاتے۔ تو انہوں نے ایک راستہ نکالا، ایک ذریعہ نکالا، اور ایک وہ ذریعہ ہے کہ جب محرم الحرام کی مہینہ جب آتے ہیں، جب محرم الحرام کا مہینہ جب آتے تھے تو لوگ اس مہینہ کو چینج کر دیتے، اس مہینہ کو محرم الحرام کہہ کر کے نہیں مانتے، یعنی مان لیجیے کہ آج اس محرم الحرام کی مہینہ آج ہمارے سامنے ہے، آج ہمارے لیے محرم الحرام کے مہینے ہیں۔ جب ان لوگوں کی ٹائم میں محرم الحرام کے مہینے آتے ہیں تو لوگ جہاد کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے محرم الحرام کے مہینہ کو چینج کر دیتے اور کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے ہمارے لیے نہیں ہے، اس کے بعد والے جو محرم مہینے آئیں گے وہ ہمارے لیے محرم الحرام کے مہینے ہوں گے۔ تو لوگ اس طرح مہینوں کو چینج کر دیتے، دین کو چینج کر دیتے، کیونکہ ایک مہینہ، 3 مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے اس میں تم جہاد نہیں کر سکتے ہو، اس میں تم لڑائی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم اس مہینے کی احترام کرتے ہو، عزت کرتے ہو، ادب کرتے ہو، تو ایک مہینہ میں تم لڑائی نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ
اس کی بھرچا نہ بناؤ، اس کی بےعزتی نہ کرو میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے فلا تظلموا فيه الا انفسكم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے میں خاص طور پر تم اپنے اوپر اور کسی بھی نفس کے اوپر ظلم مت کرو، کسی بھی نفس کے اوپر ظلم مت کیا کرو. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر بتایا. اچھا مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں اس مہینے کی قدر ہے، اس کی عزت ہے، اس کی ادب ہے ہمارے دلوں کے اندر، تو ہم مسلمان کسی غریبوں پر ظلم نہیں کریں گے. ہم مسلمان کسی غریبوں پر ظلم نہیں کریں گے، کسی اناثوں پر ظلم نہیں کریں گے، کسی نفس پر ہم ظلم نہیں کریں گے، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کسی کے اوپر ہم درد نہیں کریں گے. میرے پیارے اگر ہمیں اس مہینے کی عزت ہے، اس کی ادب ہے اور اس کی احترام ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ ہے. لیکن آج کتنے مسلمان، کتنے ایسے گاؤں میں، کتنے ایسے علاقوں میں دیکھا جائے کہ محرم الحرام کی مہینہ آتے ہی کتنے ایسے مسلمان گھر پر جھاڑو لگانا بند کر دیتے ہیں، کتنے مسلمان نیا کپڑا پہننا بند کر دیتے ہیں، کتنے مسلمان گولوں کا گوشت کھانا بند کر دیتے ہیں، کتنے مسلمان شادی کرنا بند کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے ایک مہینہ ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے، یہ ہمارے محرم الحرام کی مہینہ ہمارے لیے غم کی مہینہ ہے، یہ سوچ کر کے ہر ایک چیز کو بند کر دیتے ہیں. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عاشوراء کا دن یعنی 10 تاریخ کے دن اس کی بہت ہی بھیانک شہید ہوئی تھی. اس لیے آج ہم مسلمان اس شہید کے ذریعے سے آج کم منا رہے ہیں، آج کم منا رہے ہیں. لیکن اسلام کے اندر، شریعت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جائے، کسی کی انتقال ہو جائے تو اس کی غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کو غم کے مہینہ سمجھتے ہیں، ہر ایک چیز کو بند کر دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ غم کا مہینہ نہیں، یہ بہت ہی خوشی کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی عزت اور ادب کا مہینہ ہے. اس کی ادب اور عزت کرنا سیکھو میرے پیارے ساتھیوں. ارے محرم الحرام کی جو روزہ ہے، اس مہینے میں 2 روزہ ہوتے ہیں، اس مہینے میں 2 روزہ ہوتے ہیں. ارے روزہ اتنی افضل ہے، اتنی پیاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محرم الحرام کی روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ محرم الحرام کی 2 روزہ جو ہے وہ اللہ کا روزہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل روزہ ہے، سب سے پیارا روزہ ہے، سب سے بہترین روزہ ہے، یہ محرم الحرام کی 2 روزہ ہے. جو ہم رمضان کے روز 30 روزہ جو رکھتے ہیں، اس کے بعد اگر سب سے بہترین اور سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محرم الحرام کی 2 روزوں کو قرار دیا کہ یہ 2 روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہترین روزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس روزے میں اتنی افضل ہے، اس روزے کی اتنی اہمیت ہے، اگر ہم مسلمان اس کو سمجھ لیں اور اس کے اوپر اگر عمل کر لیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ ملے گی، اس سے ہمیں بہت کچھ ملے گی. لیکن افسوس میرے پیارے ساتھی میرے پیارے، تو اس محرم الحرام کی 2 روزے ہیں میرے پیارے ساتھی اور میرے پیارے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں اور مدینے میں جب یہودیوں سے ملتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں بھی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی 10 تاریخ کے دن وہ بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے کہتے ہیں، انہیں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہودیوں آج تم لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟
تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. یوم عاشورہ کے دن صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی اس دن روزہ رکھے. اور ایک صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں کے لیے یوم عاشورہ کا دن یعنی 10ویں تاریخ کے دن اس کے لیے ان لوگوں کے لیے بہت عظیم دن ہوا کرتے تھے, بہت ہی بہترین دن ہوا کرتے تھے, بہت ہی پیارے دن ہوا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئن بقیت الی الکعبۃ اگلے محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی محرم کی روزہ رکھوں گا. کون کہتا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ہم اگلے سال کی محرم کی روزہ تک اگر ہمیں بچے رہیں تو اگلے سال کی 9ویں تاریخ کو بھی ہم محرم کی روزہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری سال تھی, اس کی وفات کی آخری سال تھی, اس کی انتقال کی آخری سال تھی, اس کی موت کی آخری سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محرم الحرام کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ملا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو ہم محرم الحرام کی روزہ رکھیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب اس کی فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آج ہم بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں تو بزنس ہم ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں. اس میں ہمارا فائدہ ہونا چاہیے, اس میں ہمارا لابھ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. اسی طرح میرے پیارے ساتھیوں, اگر ہم محرم الحرام کی جو روزہ رکھیں گے ان میں ہمارا کیا فائدہ ہے, ان میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو محرم الحرام کی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ لے یکفر السنۃ الماضیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم محرم الحرام کی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ لیں تو پچھلے ایک سال کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہی ہے محرم کہ ہم جو روزہ رکھ لیں, یہی ہے محرم. محرم یہ ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے کی ہم عزت کریں, احترام کریں, ادب کریں. اس مہینے میں جو روزہ رکھے اسی کو محرم کہتے ہیں. اور اس طرح نہ کہ تم دین کی دھجے اڑا دو, اس مہینے کی دھجے اڑا دو, اس مہینے کو تم برباد کر دو, اسے محرم نہیں کہتے. آج ہمارے سماج میں, آج ہمارے سماجوں میں دیکھو, آج ہمارے نوجوانوں کی طرف دیکھو, خاص کر کے آج جو بچے کی باپ اور ماں ہے ان کی طرف دیکھو کہ آج اگر ہمارے سماج میں, اگر ہمارے محلے میں, اگر ہمارے بازاروں میں یہ محرم الحرام کی بازار اگر نہ لگایا جائے, اگر ہمارے گاؤں میں اگر تلوار نہ کھلایا جائے تو ہمارے ماں اور باپ اپنے بچوں کو, اپنے اولادوں کو اپنی نانی گھر پر بھیجتے ہیں, اپنی چچا کے گھر پر بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے اولاد جا کر کے وہاں محرم الحرام کی مہینہ بنا سکے, وہاں بازاروں پر گھوم سکے, وہاں تلوار گھما سکے. اور میرے پیارے ساتھیوں, اس طرح کرنا اور اس طرح ثابت ہونا ایک مہینہ کی نقصان ہے, ایک مہینہ کی دھجے اڑانا ہے, یہ دین کی دھجے اڑانا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میرے پیارے محرم کا مطلب یہ نہیں کہ تم بازاروں پہ جا کے تم تلوار اٹھاؤ, تم اس پر شامل ہو, تم اپنے بچوں کو اس جگہ پر بھیجو, تم اپنی بیٹیوں کو اس جگہ میں بھیجو. اسے محرم نہیں کہتے. محرم اسے کہتے ہیں کہ اس مہینے کی تم ادب کرو, ان کی عزت کرو, ان کی خاطرداری کرو. اب تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ رب العالمین کی اطاعت کو ان کی کاموں میں لگاؤ. زیادہ سے زیادہ تم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے درباروں پر زیادہ سے زیادہ ٹائم لگاؤ. اس مہینے کی ادب اور عزت کرو. میرے پیارے ساتھیوں, میرے پیارے, اسے ہی محرم کہتے ہیں. اچھا, آج 8ویں تاریخ کی 8ویں تاریخ ہو چکی ہے, اس مہینے کی 8ویں تاریخ ہے, یعنی آج کے دن ختم ہو کر کے, رات ختم ہو کر کے جو اور یعنی فجر کا وقت ہوگا اس سے پہلے ہم لوگوں کو شہری کھانا ہے, کیونکہ کل ہمیں اس محرم الحرام کی روزہ کل ایک روزہ ہو جانا چاہیے. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو, ہم تمام بھائیوں کو آج
کل کی دن گزرنے کے بعد افطار کھولنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگوں کو فجر سے پہلے شہری کھانا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو تکلیف ہے، اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، اگر وہ 9 تاریخ کو روزہ نہ رکھ پائے، اگر وہ 9 تاریخ کو روزہ نہ رکھ پائے تو یوم عاشورہ کے دن کو روزہ رکھے۔ لیکن آج بہت سے مسلمان سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اصل میں حقیقت اس محرم الحرام کی روزہ کتنا ہے؟ اس نے سے حدیث میں ہے کہ 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ تینوں ایک ساتھ محرم الحرام کی روزہ رکھا جائے، لیکن جس جگہ 11 تاریخ بتایا گیا ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس لیے محرم الحرام کی روزہ یا تو تم یوم عاشورہ کے دن سے 1 روز پہلے کرو یا یوم عاشورہ کے دن ہی آپ کو روزہ رکھیں۔ ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، ہم تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا اور ہمارے تمام پردہ نشین ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محرم الحرام کی روزے رکھنے کی ہر مسلمان کے اندر طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم تمام